بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بر صغیر میں انگریز ایک سٹارٹنگ میں جو ہے وہ بزنس کے نظریے سے بر صغیر میں داخل ہوئے، اور اس وقت کے جو مغل بادشاہ تھے ان کے دربار میں انہوں نے ایکسیس یعنی رسائی حاصل کی، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ اپنے ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک اپنے کاروباری ایک ادارہ کھولا۔ وہاں اس وقت کے جو حکمران تھے بادشاہوں کے پرمیشن سے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ 1857 کی ایک جنگ ہوئی، اور اس میں جو ہے وہ انگریزوں نے پورے بر صغیر پر قبضہ کر لیا۔ اب انگریزوں نے جب ہندوستان میں آ کر دیکھا کہ یہ تو ایک بہت رچ کنٹری ہے، ان کو اندازہ نہیں تھا ایک بہت رچ کنٹری ہے، اور تو انہوں نے یہاں پر جو ہے باقاعدہ اپنے مستقل جو ہے وہ پیر جمانے کا ارادہ کر لیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب آدمی کسی علاقے میں، کسی شہر میں، کسی ملک میں جاتا ہے اور اس کو یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں نے اب یہیں رہنا ہے، تو پھر وہ اسی حساب سے جو ہے وہ اپنا پلان ترتیب دیتا ہے۔ انہوں نے یہاں کے جو مقامی جو لوگ تھے، ہندو اور مسلمان، جو سرکردہ لیڈر تھے مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے، ان سے جو ہے وہ روابط رکھے، تعلقات بنائے، اور ان کا اپنا ہم نوا بنایا، اور جو ہے وہ ان سے جو ہے وہاں کے ہندوستان، اس وقت کے جو بر صغیر تھا پورا، ہندوستان پورا کہلاتا تھا، وہاں کے حالات کا جو ہے وہ ان سے جائزہ بھی لیا، اور ان سے وہ لوگ مشورہ بھی کرتے تھے۔ جب 1857 کی جنگ آزادی کے آغاز میں ہونے والی فوج میں بغاوت کہ گورو کو یہ سبق سکھایا کہ عام ہندوستانی پر براہ راست گورے کی حکومت بہت خطرناک ہے۔ 1857 میں جب جنگ ہوئی اور اس میں کچھ مسلمان بھی تھے ان کی فوج میں، تو مسلمانوں نے جو ہے وہ بغاوت کر دی۔ وہ بغاوت کیوں کر دی اس کی پھر وہ لمبی ایک تفصیل ہے، لیکن یہ ان کو اندازہ یہ ہو گیا تھا کہ عام ہندوستانی، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلم ہو، تو براہ راست جو ہے وہ ان سے جو ہے ہم ٹکر نہیں لے سکتے۔ گو کہ کافی حد تک انہوں نے بر صغیر کے جو مسلمان تھے یا ہندو تھے ان پہ جو اپنا تسلط جما لیا تھا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ مختلف جو پاکٹس سے مختلف جگہیں تھیں، وہاں سے جو ہے وہ بغاوتیں ہوتی تھیں، ان کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو ان کو اندازہ ہوا کہ براہ راست جو ہے ان سے جو ہے وہ ٹکر لینا یا ان سے لڑنا براہ راست مفید نہیں ہے، اور اس میں کامیابی بھی نہیں ہوگی، اور اس کے بیچ میں کوئی واسطہ ہونا، تو انہوں نے کہا کہ اب اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہونا چاہیے، ایک آلٹرنیٹ ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ اپنے جو قدم ہم جما سکیں اور پرسکون انداز میں حکومت بھی کر سکیں۔ پھر ان کے جو ظاہر ہے یہ انگریزوں میں خاص طور پہ جو ایک ان میں ان کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ ان کے اپنے تھنک ٹینک ہوتے ہیں، وہ لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم دونوں پلاننگ کرتے ہیں۔ وہ آج سے 10 سال 20 سال 30 سال تک کی سوچتے ہیں، اور پھر اس کی پلاننگ بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ اندازہ لگایا پورے اس عرصے میں کہ ان کو براہ راست جو ہے ان پہ حکومت کرنا بہت مشکل ہو جائے گی۔ انہی میں سے کچھ ایسے جو ہے وہ ایسی نسل تیار کی جائے جو براہ راست جو ہے وہ سامنے وہ ہوں اور پیچھے یہ لوگ موجود ہوں، یعنی ان کے کندھے پہ رکھ کے یہ بندوق چلانے والی بات ہے۔ تو ایک ایسی نسل تیار کی جائے جو پیدائشی طور پر رنگ، نسل اور زبان کے اعتبار سے کالے یا گندمی ہوں، یعنی وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں یعنی بر صغیر کے، لیکن ایک شاندار ٹریننگ اور حاکمانہ ماحول سے وہ اندر سے مکمل طور پر انگریز بنا دیے جائیں۔ مقصد یہ تھا کہ ایسی بیوروکریسی، ایسے افسران ایسے تیار کیے جائیں جو وہاں کے مقامی لوگ ہوں، ان کی تربیت ایسی کی جائے کہ وہ تربیت ایسی کی جائے کہ وہ جو انگریز حکمران ہیں ان کے مفادات کو بھی جو ہے وہ اس کا تحفظ ان کو مل جائے، اور اپنے جو عوام ہے وہاں کے جو بر صغیر کے، ان کو بھی جو ہے وہ ان کا بھی خیال رکھیں، ان کی بھی خدمت کر سکیں، اور اس طرح مخالفت نہ ہو، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ جب یہ لوگ سامنے ہوں گے تو پھر وہاں کے مقامی لوگ ان کی مخالفت نہیں کریں گے، اور پیچھے تو یہ لوگ موجود ہیں۔ تو انہوں نے یہی پلان کیا کہ ایسا جو ہے لوگ تیار کیے جائیں، ایسی نسل تیار کی جائے، ان کو ٹریننگ دی جائے باقاعدہ، اور پھر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ
پبلک میں لے کر آیا جائے، تاکہ جو ہے وہ یہ ان کی انگریزوں کی جو مفادات ہیں ان کی جو ہے تحفظ کر سکیں، اور پھر جو آگے معاملات چلتے رہیں۔ 1947 میں تقسیم کے بعد پھر یہ انہوں نے اس طرح حکومت کی، اور جو ہے وہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پھر جو ہے وہ ان کو یہاں سے 100 سال انہوں نے تقریباً حکومت کی، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کو جو ہے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ ان کو جو ہے وہ یہاں سے اپنا بوریا بستر لپیٹ کر جانے کا انہوں نے پلان بنا لیا، کیونکہ وہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم مزید یہاں پر بر صغیر کے لوگوں پہ حکومت نہیں کر سکتے۔ 1947 میں تقسیم کے بعد اعلیٰ سول سروس میں 1010 افراد تھے، جن میں 688 گورے اور 322 انڈین تھے۔ جب پاکستان اور انڈیا کا بٹوارہ ہو گیا تو اس وقت جو ہے وہ سول سروس جنہیں آج ہم CSS کے جو افسران کے جو پاس کرتے ہیں ان کو CSS کہتے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ اس کے جو سول سروس میں تقریباً جو ہے وہ 1010 جو ہے وہ افراد موجود تھے، جس میں سے گورے بھی تھے اور جو ہے وہ انڈینس بھی تھے۔ تو فگر ابھی میں نے بتائی 688 گورے یعنی انگریز تھے اور 322 انڈینس تھے۔ یہ دونوں گروپس مل کے ہندوستان کی عوام پہ جو ہے وہ براہ راست حکمرانی کر رہے تھے، حکومتی جو ہے معاملات چلا رہے تھے۔ اور سول سروس کے جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں، افسران ہوتے ہیں، وہی جو ہے حکومت کے معاملات چلاتے ہیں۔ سیاسی گورنمنٹ اپنی جگہ موجود ہوتی ہے، لیکن وہ سارے جو ہے وہ ان کو وہ سپورٹ کرتے ہیں سیاسی گورنمنٹ کو۔ تو انہوں نے بھی انگریزوں کو سپورٹ کیا، ان افسرانوں نے۔ 1944 تک سول سروس امتحان کے کامیاب افسران کے آخری گروپ کے 2 نام GN قاضی اور میاں ریاض الدین تھے۔ 1944 تک جو اس زمانے میں انڈین سول سروس جو ہے وہ میں لوگ آتے تھے، تو اس میں مسلمان بہت کم تعداد میں آتے تھے، کیونکہ جو کرائٹیریا ایگزام کا جو طریقہ کار تھا وہ بہت ہارڈ تھا، اور ہندو جو ہے وہ بھی اس میں حصہ لیتے تھے، مسلمان بھی حصہ لیتے تھے، اور انگریز بھی موجود ہوتے تھے، لیکن اس کا جو ہے وہ ایگزام CSS کا اس دور کی CSS کا بہت ذرا ٹف ہوتا تھا۔ تو اس زمانے میں جو ہے وہ جو افسران مسلمانوں میں جو سامنے ابھر کر آئے، اس میں GN قاضی یہ سندھ سے تھے، اور میاں ریاض الدین۔ 1948 میں لاہور میں جب پاکستان بن گیا، اب ظاہر ہے حکومتی جو امور تھے ان کو چلانا تھا، تو ہمیں سول سروس کے افسرانوں کی بہت سخت ضرورت تھی، بہت شارٹ تھی۔ تو انڈیا سے وہ مائیگریٹ کر کے یہاں آ گئے تھے، اور بہت تجربے کار تھے، بہت ہائیلی لٹریٹ تھے، بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، اور ان کو بہت تجربہ تھا حکومتی معاملات کو چلانے کا۔ تو موسٹلی جو مسلمان تھے وہ مائیگریٹ کر کے پاکستان آ گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ حکومت کے جو معاملات تھے ان کو جو ہے وہ چلانا شروع کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ سول سروس جو سرکاری نوکری ہوتی ہے اس میں ایک 60 سال کی ایج ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ تو ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ اب ظاہر ہے ان کا خلا کون پورا کرے گا۔ تو پاکستان میں بھی جو ہے وہ سول سروس کا جو ایک ادارہ قائم کیا گیا، اور جہاں پر جو ہے وہ لاہور میں سول سروس اکیڈمی بنی۔ تو اس میں بھی ویسے لوگ ٹریننگ حاصل کرتے اور حکمرانی کرتے، لیکن اب طریقہ کار کرائٹیریا وہی رکھا جو انگریزوں کے دور میں تھا کہ کس طریقے سے ٹریننگ دینی ہے۔ اس کی ایک بہت لمبی ڈیٹیل ہے یہ۔ تو جو لاہور میں جو سول سروس کی جو اکیڈمی ہے، اس میں بالکل انگریزوں کی طرح جو انگریزوں نے ایک کرائٹیریا، ایک نصاب یا ایک سلیبس جو ہے وہ بنا دیا تھا، اور اس کے حساب سے جو انہوں نے اس کو ٹریننگ دینی تھی۔ تو پاکستان نے بھی اسی سلیبس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیا، اور غالباً اب تک وہی چلا آ رہا ہے یہ۔ اور ان جو افسران ٹرین ہو کر باہر نکلتے تھے، ان کا ذہن یہ تھا کہ ہم نے یہاں پہ حکمرانی کرنی ہے، نہ کہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے، یا ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، اور پھر آگے جو بھی چلتے ہیں ڈپٹی کلیکٹر ہوتے تھے اس زمانے میں پاکستان بننے سے پہلے، ان کو اسی طریقے سے جو ہے وہ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ان کا اسٹائل، ان کا لباس، ان کی گفتگو، ان کا بیٹھنے کا طریقہ بالکل انگلش اسٹائل میں تھا۔ لیکن اس زمانے میں جب پاکستان سے مائیگریٹ کر کے وہ آئے تھے تو ان میں بڑی حب الوطنی تھی، کرپشن نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بس ان کو اپنے کام سے، اپنے ملک سے، اپنے معاملات چلانے سے دلچسپی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے۔
تو اس زمانے کے جو سول افسران تھے انہوں نے جو ہے وہ سیاسی جو لوگ تھے، گورنمنٹ تھی اس زمانے کی جو بھی پاکستان کے اندر تھی، ان کے ساتھ مل کر پاکستان کو بہت مضبوط بنایا، اس کے اپنے پیروں پہ اس کو کھڑا کر دیا۔ ایسے بھی حالات آئے اسٹارٹنگ میں کہ پاکستان کے پاس پنیں تک نہیں تھیں، تو ببول کے جو کانٹے تھے وہ پیپر جو پن تھی، آفس پن جو ہوتی تھی کاغذوں میں لگانے کے لیے، وہ ببول کے کانٹے استعمال کیے جاتے تھے، اور لکڑی کی ٹیبل ہوتی تھیں۔ بہت ہی ورس کنڈیشن میں جو ہے انہوں نے پاکستان کے معاملات کو چلایا ان افسران نے، اور بہت ایمانداری سے چلایا۔ ان کی نیک نیتی، ایمانداری، اس زمانے کے جو سیاسی جو حکمران تھے انہوں نے مل کر جو ہے وہ ان دونوں گروپس نے مل کر پاکستان کو جو ہے وہ کافی حد تک آگے اس مشکلات سے نکال لیا، جبکہ انڈیا کا یہی تھا کہ پاکستان کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو ہے وہ پھر ان کا جو ہے ان کا یہ کانٹا نکل جائے گا پاکستان کا۔ لیکن الحمدللہ جب اسٹارٹنگ میں جو ہے وہ یہ بات کو سمجھ گئے تھے اسٹارٹنگ میں، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا انگلش میں دیر از اے ول دیر از اے وے، اگر آپ کی نیت ہے، آپ کی نیت صحیح ہے تو آپ کے لیے جو ہے وہ راستے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ تو پاکستان جو ہے اتنی مشکلات سے گزر کر اور پھر جو ہے وہ اپنا جو ہے سفر شروع کیا، اور کافی حد جو ہے وہ تقریباً 1990 تک یہ بہت مستحکم رہی ہے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ کیونکہ سول سروس میں انگریزوں کے دور کے نصاب تھے، تو وہ ہماری جو ہے وہ ہماری جو معاشرت تھی اس سے وہ ان سے جو مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ تو 1959 میں اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی اس میں انہوں نے اس میں کچھ اصلاحات کرنے کی، اس میں کچھ چینجز کرنے کی، اس میں نئی چیزیں لانے کی، سول سروس اکیڈمی کا جو نصاب تھا، جو افسران کو ٹریننگ ہوتی تھی ان کو، اس کو جو ہے وہ اس میں کچھ چینجز کرنے کے لیے وہ ایک جسٹس کارنیلس کو سول سروس کی درستگی کرنے کے لیے کہا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ اس میں کچھ نئی چیزیں ڈالیں، یا آپ کس طریقے سے جو ہے وہ اس میں اور مزید جو ہے اصطلاحات اس کے اندر آ سکتی ہیں۔ 8 صفحات مشتمل اس رپورٹ کا تکلیف دہ فقرہ یہ تھا، انہوں نے ایک رپورٹ بنائی جو 478 پیجز کی تھی، اور انہوں نے پورا جو ہے وہ جائزہ لے کے اور پوری بڑی محنت سے جو ہے وہ ایک رپورٹ بنائی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب پاکستان بنا 47 میں، اس کے بعد 59 60 70 75 اور 80 جو ہے وہ پیریڈ تھا۔ اس میں پاکستان کے معاملات جو ہے وہ اس میں کرپشن نام کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئی تھیں، جس سے پاکستان کی جو ترقی تھی اس پہ بڑا اثر پڑ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی رپورٹ میں ایک جملہ لکھا، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ A major problem arises out of present conditions is that of corruption، کہ کرپشن جو ہے وہ پاکستان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ آج کا بھی مسئلہ ہے، یہ ماضی کا بھی مسئلہ تھا۔ ماضی میں کرپشن کیونکہ بہت کم تھی، اور جو ہے لوگ بےایمانی رشوت لیتے ہوئے ڈرتے تھے، بلکہ کوئی رشوت بھی لیا کرتا تھا تو وہ پورے محلے میں جس علاقے میں وہ رہتے تھے اور کسی کو پتہ چل جاتا تھا تو لوگ ان سے جو ہے تعلقات جو ہے وہ اپنے ختم کر لیا کرتے تھے، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا کرتے تھے۔ لیکن آج وہ ناصر وہ سول سروس کی رگوں میں پھیل چکا ہے، یعنی کرپشن جو ہے وہ اب جو ہے کرپشن ایک باقاعدہ ایک انڈسٹری بن گئی ہے، اور لوگ اس کو اپنا حق سمجھنے لگے ہیں۔ جو سرکاری اداروں میں سول افسران ہیں، چاہے وہ نیچے لیول کے ہوں چاہے وہ اپر لیول کے ہوں، وہ اپنا حق سمجھ کے جو ہے وہ جب اپنے آپ کو خادم نہیں کہتے بلکہ اپنا حق سمجھ کے ان سے جو رشوت لیتے ہیں عام عوام سے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے، تو اس کا نتیجہ یہ ہو کہ پاکستان کی جو ترقی بہت ریپڈ طریقے سے پاکستان اوپر جا رہا تھا، تو وہ جو ہے وہ 1990 کے بعد پاکستان کا جو فگر تھا ترقی کرنے کا، وہ بجائے اس کا جو ایرو جو اوپر جا رہا تھا وہ نیچے، اس کا ٹرینڈ دیکھا گیا کہ وہ نیچے جو اس کا گراف جو ہے وہ نیچے جانا شروع ہو گیا۔ اور اس پاکستان کو یہاں تک پہنچانے میں سول سروس کی جو افسران تھے اور جو گورنمنٹ کے جو اداروں میں کام کر رہے تھے ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور یہ لوگ وہ ہنرمند فنکار ہیں۔ ایک رپورٹ تھی اس میں سے دیکھا ہے، یہ ہنرمند وہ فنکار ہیں جنہوں نے اس ملک کی سیاسی اور فوجی اشرافیہ کو بددیانتی، کرپشن، سیاسی بالادستی
فوجی خزانے کی بندرباٹ، قومی خزانے کی بندرباٹ جیسے تمام گر سکھا دیے۔ اب جو سیاسی جو لوگ تھے وہ تو نئے، جب ایک کوئی ایم این اے یا ایم پی اے بنتا ہے تو اس کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ حکومت کیسے کرنی ہے، حکومت کے معاملات کیسے چلانے ہیں۔ تو یہ سول سروس کے جو بیوروکریسی تھی، افسران تھے، وہی جو ہے وہ ان کی جو ہے معاونت کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے۔ تو اس وقت تک جو ہے پاکستان میں 90 کے بعد پاکستان میں بہت تیزی سے کرپشن جو ہے وہ پھیلی ہے، اور ہمارے سرکاری اداروں میں یہ کرپشن جو ہے وہ ناسور جو ہے اس تیزی سے پھیلنے لگا کہ جو سیاسی جو حکمران آتے تھے، وزیر آتے تھے اور وہ بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کر اس کرپشن میں انوالو ہو گئے۔ کرپشن کا میں یعنی کہتے ہیں نا بہتی گنگا میں جو انہوں نے بھی ہاتھ دھونا شروع کر دیے۔ گزشتہ 40 سالوں سے انہوں نے ایک گر انتہائی مہارت کے ساتھ سیکھے اور اپنے آقاؤں کو سکھایا کہ ایک ملک کی دولت کو لوٹ کر بیرون ملک محفوظ جنت میں کیسے لے کر جاتے ہیں۔ یہ سیاسی افسران ہوتے ہیں، یہ سرکاری افسران ہوتے ہیں، یہ سرکاری اداروں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہی سارے ان کو راستے بتاتے ہیں۔ پاور ان کے پاس ہوتی ہے لیکن راستے یہ لوگ بتاتے ہیں، یہ اس میں اپنا حصہ بھی لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ کسی کو اگر انہوں نے غلط راستہ بتایا، اس کرپشن کا کوئی راستہ بتا دیا تو ان میں ان کا اپنا حصہ بھی نہیں ہوتا۔ تو ان بیوروکریسی نے جو ہے وہ ان سیاسی لوگوں کے ساتھ مل کے اس ملک کی معیشت کو جو ہے وہ بہت جو ہے وہ ڈینٹ پہنچایا، ڈیمیج کیا یہ۔ اور آپ کو اس ملک کے حکمرانوں، سیاستدانوں کے فلیٹ، گھر، مکان، محل، اکاؤنٹ، کاروبار بیرون ملک 1982 کے بعد ہی نظر آئیں گے۔ 1988 یعنی 47 سے لے کے 1988 تک یہ جو پیریڈ ہے، اس میں جو ہے وہ کرپشن کا جو گراف تھا وہ اتنی تیزی سے اوپر نہیں گیا تھا، لیکن 1988 اور 2023 آج جو 2023 میں، اس میں اگر ہم اب تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اس پورے پیریڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی رگ رگ میں جو ہے کرپشن ہوئی، ہر ادارہ کرپٹ ہو گیا، ہر ادارہ کرپٹ ہو گیا۔ چھوٹے سے چھوٹا بھی کام کرنا ہو تو وہ بغیر رشوت دیے ہوئے کام نہیں ہوتا۔ آج کی بات ہے، آج غالباً 28 یا 29 جو ہے وہ نومبر ہے، اور 2 کرکٹرز پاکستان کے پلیئرز، ان سے جو ہے وہ چند پولیس والوں نے ان کو روکا اور ان سے جو ہے وہ 8,000 روپے رشوت جو ہے ڈیمانڈ کیے اور زبردستی ان سے 8,000 روپے لیے۔ وہ لاہور، وہ قومی کرکٹر تھے اور وہ میچ کھیلنے جا رہے تھے، تو سندھ کے کسی علاقے کے اندر جو ہے ان کو روک لیا وہاں پر انہوں نے، پولیس والوں نے 8,000 روپے ان سے رشوت لی۔ تو سوشل میڈیا اتنا بڑا پاورفل ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر یہ ڈال دیا اور ان کو وہ پولیس والے اریسٹ ہو گئی۔ تو یہ ناسور اتنا ایسا پھیل گیا ہے کہ اب برائی کو ہم برائی سمجھنے نہیں لگے، اس کو بلکہ اپنا حق سمجھنے لگے، جو رشوت کو ہم اپنا حق سمجھنے لگے۔ یہی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے تمام ادارے، سرکاری تمام جتنے بھی ادارے ہیں وہ کولیپس کر گئے۔ جب کسی ملک کے سرکاری ادارے کولیپس کر جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو پھر وہ ملک ترقی نہیں کرتا بلکہ وہ تنزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ آج ہماری جو ہے وہ معیشت بالکل صفر پر آ گئی ہے، زیرو پہ آئی، اسی وجہ سے کرپشن کی وجہ سے۔ اگر ہمارے سرکاری اداروں میں کام کرنے والے، چاہے وہ لوور لیولز ہو چاہے اپر لیول کے لوگ ہوں، وہ اگر ان کا اگر قبلہ درست ہو جائے تو پاکستان جو ہے وہ تقریباً 60-70% درست ہو جائے گی۔ وہ اس میں اچھے لوگ آنے لگیں جن کا مقصد ملک اور قوم کی خدمت کرنا ہو، تو یقیناً پاکستان جو ہے وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتا ہے، معیشت مضبوط ہو سکتی ہے۔ لیکن اس میں ول کی ضرورت ہے کہ اگر ہماری نیت ہوگی تو ہم یہ کر پائیں گے، اگر ہماری نیت ہی نہیں ہے تو پھر ہم اس ملک کو جو ہے وہ ترقی نہیں دے سکتے۔ موجودہ جمہوریت کو تسلسل دینے میں انہی مخلوق کا ہاتھ ہے، اس کے عوض ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ مراتے لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب وہ راستہ دکھاتے ہیں سیاسی لوگوں کو، سیاسی حکمران، سیاسی جو گورنمنٹ ہوتی ہے، تو وہ ظاہر اپنا بھی حصہ لیتے ہیں اس کے اندر، اور پھر جو ہے وہ بیرون ملک میں اپنی جو ہے وہ اپنی لگژری لائف وہاں گزارتے ہیں، بڑے بڑے محل، بڑے بڑے فلیٹ، بہت قیمتی فلیٹ، گاڑیاں، بنگلے، پھر اپنے بچوں کی تعلیم، سارا کچھ جو ہے وہ وہاں سیٹل کر لیتے ہیں، امریکہ میں، آسٹریلیا، کوئی یو کے میں ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ بڑی بد نصیبی ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں یہ ٹرینڈ نہیں ہے، پڑوسی ملک میں یہ بالکل ٹرینڈ نہیں ہے۔ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ وہاں کے حکمران جو ہے یا سیاسی لوگوں نے یا وہاں کے بیوروکریٹس نے جو ہے وہ لندن میں یا ادھر کہیں اپنے مکانات بنائے یا ان کے بچوں کو سیٹل کر دیا۔ بد نصیبی یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں
اور جو ہے وہ ہمارے یہاں یہ بھی حدیث موجود ہے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، لیکن ہم نے اپنے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر سے پش ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر جیسے ہمارے اعمال ہوتے ہیں ملائے اعلیٰ میں پہنچتے ہیں، ویسے ہی جو ہے پھر اوپر سے احکامات بھی آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری معیشت کو جو ہے وہ بالکل شرنک کر دیا، سکیڑ دیا، بالکل زیرو پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اب حکومت چلانے والے بھی پریشان، بیوروکریسی کے لوگ بھی پریشان ہیں کہ کیسے جو اس اور پوری دنیا میں جو بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے اور ہمارے جو لوگ ہیں، جو حکمران طبقہ ہے، جو بیوروکریسی کے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، سمجھ دے، عقل اور شعور دے کہ کچھ تو اپنے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے سوچیں۔ السلام علیکم۔